خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع چترال میں کو ہندو کش کے بلند و بالا پہاڑوں اور ہرے بھرے درختوں کے بیچ میں محصور کیلاش قبیلے نے کئی صدیوں سے اپنی منفرد ثقافت، زبان اور مذہب کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیلاش دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جو بیک وقت ایک مذہب بھی ہے اور ثقافت بھی۔ اگرچہ دنیا نے بہت ترقی کر لی، دنیا میں بسنے والی اقوام نے اپنے رہن سہن کے طریقے بدلے، اپنی روایات میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں کی، لیکن اس کی تہذیب کو ماننے والوں نے نہ ثقافت کو ماننے دیا نہ اپنے طور طریقوں کو۔ یہ لوگ اپنی معاشرت اور رسم و رواج کے اعتبار سے نہایت قدیم تمدن کی یاد دلاتے ہیں اور اپنی انہی رسوم و رواج کی بدولت موجودہ زمانے میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ چترال کی وادی کیلاش میں آباد تہذیب کے باسیوں کی ابتدا سے متعلق حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے لوگوں کی نسلی اجداد کا تعین بھی کرنا مشکل ہے۔ تاہم اس زمن میں دو نظریات ہیں۔ پہلے تصور میں کیلاش قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ افغانستان کے راستے سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے برعکس ماہرین آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق کیلاش کے لوگ آریائی نسل سے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ کے سابق سربراہ پروفیسر اسرار الدین، جو خود چترال سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی کتاب تاریخ چترال کے بکھرے اوراق کہتے ہیں کہ چند سال پہلے چترال میں آرکیالوجی کی ٹیم کے سروے کے دوران گندھارا تہذیب کی قبروں کے چند ثبوت بھی دریافت کیے ہیں، جن کی روشنی میں کیلاش قبیلے کے بارے میں آریائی نسل سے ہونے کے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں۔ اس منصوبے کے سرپرست اور نامور ماہر آثاریات اور مردان یونیورسٹی سابق وائس چانسلر ڈاکٹر احسان علی کا حوالہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریافت ہونے والی قبریں تقریباً 3000 سال پرانی قبریں ہیں جو ساؤتھ ایشین آرکیالوجی کی نئی اطلاعات سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کیلاش آریائی ہے یا یونانی یا کوئی اور نسل، لیکن تحقیق اور دریافت ہونے والی باقیات اور آثار کے مطابق یہ قوم مسلم حملہ آوروں کی آمد سے پہلے چترال پر حکمران تھی، جس کو کیلاش دور کہا جاتا ہے۔ دور حاضر کے بعد جدید محققین نے لداخ کے دور دراز پہاڑی سلسلوں میں ایک ایسی نسل دریافت کی ہے جس کے رہن سہن کے طور طریقے، رسم و رواج، ثقافت اور زندگی کے بیشتر معمولات چترال کے کیلاش سے ملتے جلتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ شاید زمانہ قدیم میں چترال سے لے کر گلگت، سکردو، لداخ تک کا علاقہ کیلاش تہذیب کے زیر سایہ رہا ہو اور جس کی باقیات ابھی بھی چترال کی وادی کیلاش اور سکردو سے ملحق لداخ میں موجود ہیں۔ دونوں تصورات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کیلاش تہذیب قبل از مسیح سے آباد چلی آ رہی ہے۔ کیلاش قبیلے کی زبان کیلاشا یا کلاشور کہلاتی ہے۔ کیلاش پاکستان کی واحد قوم ہے جو سال میں سب سے زیادہ تہوار مناتے ہیں۔ کیلاش کے لوگ 2 بڑے اور 2 بڑے چھوٹے تہوار مناتے ہیں جس میں چلم جوش اور چوموز شامل ہے۔ چوموز سب سے اہم اور مشہور تہوار ہے جو 14 دن تک جاری رہتا ہے۔ یہ تہوار ان کی عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ چوموز، جس کو چھترمس بھی کہا جاتا ہے، ایک سالانہ تہذیب تہوار ہے جو کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دسمبر میں منایا گیا۔ یہ تہوار کیلاش تہذیب میں سب سے اہم تہوار ہے جو عبادت بھی ہے اور ثقافت بھی۔ اس لیے یہ تہوار ان کے لیے روحانی تازگی کے ساتھ ساتھ جسمانی مسرت بھی ہے۔ ان کا سال کا آخری تہوار ہوتا ہے جو 8 دسمبر سے شروع ہو کر 22 دسمبر تک جاری رہتا ہے۔ حسب روایات یہ تہوار تینوں وادیوں میں انتہائی پرامن ماحول میں منایا گیا۔ دنیا کو کیلاش قبیلے کی قدیم روایات سے روشناس کرانے کے لیے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پشاور سے تعلق رکھنے والی صحافیوں کو چوموز کے تہوار میں شرکت کرنے کا اہتمام کیا۔ اس تہوار میں کیلاش کے لوگ اپنے رب کے لیے، اپنے مرے ہوئے لوگوں، رشتہ داروں اور اپنے مال مویشیوں کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوموز فیسٹیول میں مختلف قسم کے تہوار جس میں شیشہ، جیسنوک، جانچا، بون فائر، مینڈا بیک اور شارہ بیرک سمیت مختلف رسومات شامل ہیں۔ شیشہ کی رسم میں وادی کی تمام عورتیں اپنے کپڑوں اور برتنوں کو صاف کرتی ہیں اور مرد اور عورتیں پاکیزگی میں رہتے ہیں۔ کیلاش کے لوگ 3 دن کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں۔ مرد 3 دن مویشی خانے میں گزارتے ہیں اور اس دوران مرد کم از کم 5 روٹیاں بناتے ہیں جو رسم ختم ہونے کے بعد وادی میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی دوران کسی مسلمان کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان کے بقول ان کے خاندان ان دونوں میں وادی سے گزرتے ہیں اور ان کی عبادت کو لے کر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں یہ لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں جس کا خون جاسٹک عبادت گاہ اور اپنے چہروں پر چھڑکتے ہیں تاکہ یہ لوگ صاف ہوں۔ ان کے بقول یہ وہ وقت ہے جب ان کے خدا وادی میں آتے ہیں۔ جیسنوک رسم بھی اس تہوار میں ادا کی جاتی ہے۔
اس رسم میں 5 سے 7 سال کے بچوں کو کلاش کے نئے کپڑے پہنا کر ان کو بسمتھا دیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آخری 3 دنوں میں جس میں یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں اور ناچتے ہیں، مسلمانوں سے دور رہتے ہیں۔ ان دنوں میں مسلمانوں کو نہ اپنے گھروں میں گھسنے دیتے ہیں، نہ چھونے دیتے ہیں اور نہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس تہوار میں مرد اور عورتیں شراب پیتے ہیں اور 3 دن کی روپوشی کے بعد یہ لوگ اپنی جگہوں سے باہر نکل آتے ہیں اور جس کے بعد یہ لوگ ساری رات ایک جگہ پر جمع ہو کر رقص کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ یہ ان کا سال کا آخری دن ہوتا ہے۔ اس تہوار کے آخری روز لیوک بیگ کا تہوار ہوتا ہے، جس میں کیلاشی قبیلے کی مرد، خواتین، بزرگ اور بچے نئے کپڑے پہن کر مل کر رقص کرتے ہیں اور نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان تہواروں میں عورتیں اونی سوتی کپڑوں کی لمبی قمیض پہنتی ہیں جسے سنگچ کہتے ہیں۔ ان کی لباس میں دلچسپ پہناوا ان کی ٹوپی ہے جو کمر تک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر مونگے سیپیوں کا خوبصورت کام کیا گیا ہوتا ہے جسے پھس کہتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر 8 لڑکے اور لڑکیاں رسم کے مطابق بھاگ کر دوسری وادی میں چلے گئے جو بعد میں آ کر شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس رسم کو مقامی زبان میں اوڑا شم کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کے گھروں پر جا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ چلم جوش کیلاشیوں کی عید ہے جو ہر سال 13 مئی سے 16 مئی تک منائی جاتی ہے۔ اس تہوار پر لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر دائروں میں گھومتی ہیں اور گیت گاتی ہیں، یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ سردی کے بعد بہار کی آمد کا جشن ہے۔ کیلاش کا یہ ہجوم پھول ہاتھ میں لیے امڑ آتا ہے، انگوروں کے گچھے بیلوں سے اتارے جاتے ہیں۔ دائروں میں ہونے والا رقص صرف ذاتی سرشاری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جشن عیدین، دیوالی، بیساکھی اور ہولی سے زیادہ جذباتی تھا اور اس روز ہم بھی اس جشن کا حصہ تھے۔ چلم جوش کے رقص میں ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے اوچال کے تہوار پر شادیاں کرتے ہیں۔ اوچال کا جشن 18 اگست سے شروع ہو کر 21 اگست تک منایا جاتا ہے۔ تیسرا تہوار چاؤموس 8 دسمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے جس میں صحت اور سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ دسمبر میں ہونے والا جشن چاؤموس نئے سورج کے پیدا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر کیلاشی لڑکا کیلاشی لڑکی کو پسند کر لے اور لڑکی بھی شادی پر رضامند ہو جائے تو لڑکی اپنے والدین کو مطالعہ کر دیتی ہے کہ وہ رات کو بھاگ جائے گی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے لڑکی اپنے محبوب کا نام اور گھر کا پتہ والدین کو بتا دیتی ہے۔ پیش کی اطلاع کے باوجود غیرت کے نام پر خون خرابہ ہوتا ہے اور نہ ہی پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ کیلاش رواج کے مطابق گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں اپنے والدین کا انتظار کرتی ہیں اور کسی طرح کا جسمانی تعلق قائم نہیں کرتی۔ باقاعدہ رسم ہونے تک لڑکی لڑکے کے ماں یا بہن کے کمرے میں سوتی ہے۔ کیلاش سے آنے والے بزرگ اپنی بیٹی کو اس کی رضامندی سے ایک بار واپس گھر لے جاتے ہیں اور شادی کی تاریخ طے کر کے بارات کو کیلاش بلایا جاتا ہے اور پھر روایات کے مطابق رخصتی ہوتی ہے۔ مہمانوں کی توازن بکرے کے گوشت اور پنیر سے کی جاتی ہے۔ بکرے کو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے وہی نکاح کا اعلان ہوتا ہے۔ بکرا کیلاش والوں کا ہو تو میاں بیوی میں سے صرف ایک کھاتا ہے اور اگر باہر سے خرید کر لایا گیا ہو تو پھر دونوں کھاتے ہیں۔ شادی کے بعد کیلاشی لڑکی جب اپنے شوہر کو میکے لاتی ہے تو دلہن کے ہر رشتہ دار کو دلہا 20 ہزار روپے ادا کرتا ہے اور ایک نئی دیگ تحفے میں دیتا ہے۔ کیلاشی لڑکی سے شادی کرنے والا دلہا اگر مسلمان ہو تو وہ لڑکی کو کلمہ پڑھا کر سبھی رسوم اور روایات سے منحرف ہو کر بہت سے کیلاشی اخراجات سے بچ جاتا ہے۔ دلہا کیلاشی ہو تو سارا قبیلہ لڑکے کے گھر جمع ہوتا ہے اور ساری برادری تحائف دیتی ہے جسے جہیز کے طور پر دلہن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو میکے سے کم از کم 30 بکریاں اور ایک گائے جہیز کے طور پر ملتی ہے۔ لڑکی کے ماموں کو دلہا ایک بیل یا پھر 50 ہزار روپے دیتا ہے۔ کیلاش میں شادی شدہ مرد یا عورت کا کسی دوسرے سے ناجائز تعلق ثابت ہو جائے تو جوڑے میں طلاق ہو جاتی ہے اور سابق شوہر کو ملزم مرد وہ تمام اخراجات ادا کرتا ہے جو اس کی شادی پر خرچ ہوئے تھے۔ کیلاش اپنی روایات نبھاتے ہوئے زمین سستے داموں بیچ بیٹھے ہیں۔ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنی منفرد ثقافت، مذہب کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ ان کی آبادی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پچھلے سال ہونے والی مردم شماری کے مطابق ان 3 وادیوں میں بسنے والے کیلاشیوں کی تعداد 4000 ہے جو چند سال پہلے 7000 سے متجاوز تھی۔ دوسری طرف یہاں پر آباد مسلمانوں کی تعداد 19000 تک جا پہنچی ہے اور یہاں پر کئی مساجد اور مدارس آباد ہو چکے ہیں جو یہاں پر مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جس طرح یونان کی حکومت نے ان کی نسل اور زبان محفوظ کرنے کے لیے بمبوریت میں ایک بڑا میوزیم تعمیر کیا ہے۔
यहाँ کے لوگوں کی کمزور معاشی حالت کی وجہ سے قبیلے کے چند افراد کا اسلام قبول کرنا بتائی جاتی ہے۔ قبیلے کے ایک فرد کے انتقال پر 30-40 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، جس پر 15-16 لاکھ خرچہ آ جاتا ہے، جو عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے کلاش قبیلے کی سورج بینی کی رسم کو عالمی ثقافتوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔